अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। सूरह आल इमरान आयत 133। यानी दुनिया के माल और दुनिया की चीज़ों की मोहब्बतों में दौड़ दौड़ कर अब बस करो, अब अल्लाह की तरफ दौड़ो। उन गुनाहों की माफ़ी मांगो जो पिछली ज़िंदगी में हो गए, चाहे वो भूल चूक के थे या जैसे भी। जो हो गया सो हो गया, चाहे वो सूद का लेन देन था, चाहे वो कोई और गुनाह, उसको छोड़कर अल्लाह और रसूल की बात मानो। उस नेकी में दौड़ लगाओ, नेकियों की तरफ सबक़त करो, नेकियों की तरफ दौड़ो। यहाँ अल्लाह ताला नेकियों की तरफ दौड़ लगाने को कह रहा है, क्योंकि इंसान किसी चीज़ को कब छोड़ सकता है जब उससे बेहतर कोई चीज़ उसको मिलने का यकीन होता है। कहा सूद छोड़ दो, उसके बदले किसी और चीज़ के हुसूल के लिए दौड़ धूप करो, उस जन्नत के लिए भागो जो कि तुम्हारे लिए बनाई गई है। ऐ मुसलमानों, टेम्पररी प्रोटेक्शन, टेम्पररी बेनिफिट्स हासिल करने की फ़िक्र ना करो, बल्कि एवरलास्टिंग दायमी फ़ायदा, दायमी आफ़ियत की तलाश करो। दुनिया में जिहाद के बग़ैर भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, चाहे मुजाहिद हो चाहे मुनाफिक हो, ज़िंदगी तो गुज़र जाएगी। और हो सकता है कि मुनाफिक बन के तुमको आर्जी तौर पर आफ़ियत मिल जाए। हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके तुम ज़्यादा एंजॉय कर लो ज़िंदगी को। कितने दिन करोगे, कब तक रहोगे? क्या ख़बर में नहीं जाना? क्या मरना नहीं है? क्या अल्लाह को मुँह दिखाना नहीं है? तो क्यों नहीं कोशिश करते नेकियां समेटने की? दौड़ने को कहा गया है, सारे ओ कम्पीट करो, सारियत मुसाबिक़त, दौड़ लगाओ नेकियों में। कोई एक नेक काम करता है, तुम्हारे दिल के अंदर एहसास पैदा हो कि मैं भी ऐसा काम करूं, मैं इससे बढ़कर करूं, वो भी करे मैं भी करूं, तो एवरलास्टिंग फ़ायदा, हमेशा की आफ़ियत की तलाश मिल जाएगी। कहा है सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दौड़ने के अंदर एफ़र्ट है। जो दौड़ता है वो कैसे दौड़ता है? रेसिंग देखी है, जिसमें हल्का फुल्का होकर दौड़ा जाता है। अगर ढेरों ढेर कोई सामान लेकर दौड़ता है तो वो पीछे रह जाएगा, और जब दौड़ा जाता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसके हिसाब से दौड़ता है। ये नहीं कि जहाँ तुम्हारा मुंह उठाए तुम दौड़ते चले जाओ। ट्रैक बना दिया जाता है, इसी ट्रैक में दौड़ना होता है। और दौड़ते दौड़ते ये भी होता है कि आपने किसी का रास्ता रोकने की कोशिश ना की हो, तो आप अगर ऐसा करेंगे, किसी का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब जो सारिउ इला मग़फ़िरतिम रब्बिकुम वाले लोग हैं, दौड़ रहे हैं अल्लाह की तरफ। ये नहीं हो सकता जो अल्लाह की तरफ दौड़ रहे हैं उसका रास्ता रोक दें, इसके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। नहीं हो सकता। जो अल्लाह की तरफ दौड़ रहा है ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो अपनी ज़ात को नुमाया करने के लिए अव्वल आना चाहता है वो ऐसा काम करेगा। जो अपनी ज़ात को नुमाया करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए नज़र आना चाहता है वो ऐसा करेगा। दूसरों के रास्ते के अंदर अड़ंगे लगाएगा। अगर वो ऐसा करता है, चाहे वो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाए, अल्लाह भी डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसलिए कि उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए। अब जो हम अल्लाह की तरफ दौड़ रहे हैं, रेसेस कितनी दो तरह की होती हैं। एक होता है मैराथन और दूसरे होता है स्प्रिंट। मैराथन कई कई मील भागना होता है और स्प्रिंट 100 मीटर्स की दौड़ होती है। मसलन हमारी जो दौड़ है वो मैराथन है, ज़िंदगी भर दौड़ना है, जो कि हर्डल रेस है। सीधा दौड़ना फिर भी आसान है, लेकिन हर्डल रेस के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए कि हम मुजाहिद हैं। हमें जिस्मानी, आसाबी, इल्मी, रूहानी, अखलाक़ी, ज़हनी हर तरह से मज़बूत होने की ज़रूरत है। हर तरह अपने आप को रेनफोर्स करने की ज़रूरत है।
تو فرمایا دوڑتے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جو کام کرو اللہ کے ہاں قبول ہونے والا کام کرو۔ سورۃ الحدید آیت 21 میں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں سبقت کا لفظ آیا ہے، یہاں سارعوا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت 148 میں ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت کرو۔ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، کیونکہ انسان کو کچھ خبر نہیں کل کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کسی کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ نہیں پتہ نا۔ ہم اس معاملے میں بالکل بے بس ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں کل کیا ہوگا، کل کا دن کیا خبر لانے والا ہے۔ ٹوٹل ڈارکنیس ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کل ہوگا بھی کہ نہیں، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ کس چیز پر توقع ہے کہ اچھا کریں گے پھر بعد میں کر لیں گے؟ جو کرنے کا موقع ہے اسے کر گزرو، دیر نہ کرو۔ جب کل دیکھا نہیں تو کل تک ٹالتے کیوں ہو؟ جو کر سکتے ہو کر جاؤ۔ سارعو، جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ سارع مقابلے میں آگے جانا ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ آگے فرمایا عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک ویج آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہے، شوق کو ہوا دی جا رہی ہے، اور بتا دیا گیا ہے آگے کہ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے سنواری گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملے گی، صرف تمنا سے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی طرف ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کبھی کبھی نہیں، حالات آسان ہوئے نیکیاں کر لی، اور حالات سازگار نہیں ہیں تو نیکیوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ ماحول کو دیکھ کر اصولوں کے اندر تبدیلی شروع کر دی، انوائرمنٹ کو ڈکٹیٹر بنا دیا۔ انوائرمنٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ مکہ میں ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، کوئی اور جگہ ہوں گے تو نماز چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو انوائرمنٹ کنڈیسیو ہے، تو پھر بھروسہ تو ماحول پر ہو گیا نا، ماحول کے حساب سے چلتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہاں چل رہے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم کو تو ہر وقت متقی بننا ہے، جتنے مشکل حالات ہو جائیں تو اتنا ہی زیادہ متقی بننے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ when the going gets tough, the tough gets going۔ جتنے مشکل حالات ہوں اتنے زیادہ جہاد کی ضرورت ہے۔ تو مشکل مرحلے تو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، اپنے ہرڈلز ہم کو خود دیکھنا ہے، کیا کیا رکاوٹیں ہیں جو ہم کو اللہ کا بندہ بننے نہیں دیتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا پریشان ہے، یہ کیوں؟ یہ خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے۔ ہم بھول گئے تھے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے۔ ہم کھلی برائیوں میں پڑ گئے تھے، سود، زنا، شراب، بے حیائی اس دنیا میں عام ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا پریشان ہے۔ قوموں میں سے ایک قوم تھی قوم یونس علیہ السلام کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ سب نے گر گرا کر دعا کی، کھلے میدان میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب آہ و بکا کی، استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ریئلی آج بھی ہمیں اسی استغفار کی ضرورت ہے۔ ساری قوم کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ وقت ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر رحمت نہ ہو۔ جس کو اپنی حیات میں اپنے رب کی طرف رخ کرنے کا موقع مل گیا، اس کے لیے یقیناً بڑا اعزاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے انسانوں کے لیے آسانی ہے۔ لیکن ہر آنے والا واقعے کے بعد وہ حالات اور قریب دکھائی دیتے ہیں۔
ہاں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، ہم نہیں جانتے کب، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کے آنے سے پہلے پوری دنیا کو ایک دفعہ ضرور جھنجھوڑتے ہیں تاکہ پوری طرح سے لوگ کانشیس ہو جائیں اور پوری طرح سے آنے والے نبی کا انتظار کریں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو کون ہماری نسلوں سے، ہمارے جوانوں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے وہ کون ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے؟ جب لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے، جب لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں تو نبی بھی کسی کو رب کی طرف نہیں موڑ سکیں گے۔ یہ مخصوص حالات ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو سمجھیے اور غافلوں کی طرح زندگی نہیں گزاریے۔ ضرور آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ ہماری جنریشنز، ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ اور اب کتنا کریم ہے، وہ ایسے موقع پر پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے، دیکھو سپر پاور ہے، اس قوت سے سپر پاور کی طرف تو دیکھو، تمہاری جان تو اس کے قبضے میں ہے، تمہارا دھیان اپنے رب کی طرف نہ ہو، دنیا میں مال کمانے کے لیے، دنیا میں اپنی خواہشات پورے کرنے میں تم لگے ہو، تم سب بے حیائی، زنا، بدکاری، شراب، سود اسی میں پڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، تمہیں آنا تو میری ہی طرف ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ پوری دنیا کو وہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تمام مسلمان جو غافل تھے، آج جاگنے کی ضرورت ہے۔ سب کو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، سب انسانوں کی غلطیاں، سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان الرحیم، ہمارے حرمین وہ مقدس مقامات ہیں جہاں دجال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ان مقامات میں کیسا خوف و ہراس ہے۔ یا اللہ، وہ تیری پہچان ہے، وہ ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ تجھے ڈھونڈنے جاتے ہیں، تجھ سے قریب ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ یا رب، تیرے قریب آنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں کتنے ممالک بے تاب ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے جانے پر پابندی ہے۔ الہی، یہ تیری تقدیر ہے۔ یا ارحم الراحمین، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا رب، مسلمانوں کو، ان کو بچوں کو اور تمام لوگوں کو خاص رحمت عطا فرما، اپنا خاص فضل فرما، ہماری نسلوں کو اپنا شعور عطا فرما۔ اللہم اغفر لی للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔